بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائپر کا گیلا ٹھنڈا سرا جب میری کمر سے ٹکرایا تو ایک لمحے کے لیے میرا سانس رک گیا۔ نکل میرے گھر سے، بھابھی کی چیخ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے فرش پر بکھرے گیلے کپڑوں کو دیکھا، جلی ہوئی واشنگ مشین سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا، آنسوؤں کی گرم لکیریں میرے گالوں پر بہہ رہی تھیں۔ میں نے سہارے کے لیے دیوار کو پکڑا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ جہنم میں جاؤ، اس نے مجھے دھکا دے کر دہلیز سے باہر کر دیا۔ میں گرتے گرتے بچی۔ میں اس ویران سڑک پر چل پڑی، یہ جانے بغیر کہ میری منزل کہاں ہے۔ شہر کی اس انجان سڑک پر میرے قدموں کی چاپ کے سوا کوئی آواز نہ تھی، مگر میں تنہا نہیں تھی۔ وہ کالی گاڑی جو پچھلے 3 دن سے میرا تعاقب کر رہی تھی، خاموشی سے فاصلہ رکھے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ بھابھی کو یا اس دنیا میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میں جانتی ہوں، میں جانتی تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا نام ماریا ہے۔ آج میں جس مقام پر کھڑی ہوں، وہاں تک پہنچنے کی داستان بہت طویل اور دردناک ہے۔ میری زندگی کی کہانی راگ سے شروع ہوئی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی میری آپا، مجھ سے کوئی 15 سال بڑی، پھر حماد بھائی جو آپا سے 7-8 سال چھوٹے تھے، اور آخر میں میں۔ میری ماں میری پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، بس ایک دھندلی سی تصویر تھی جو ابا کے کمرے میں لگی رہتی تھی اور جسے میں چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ماں کا نیم البدل نہیں ہوتا، لیکن میری آپا نے اس کہاوت کو غلط ثابت کرنے کی ٹھانی تھی۔ انہوں نے ہم دونوں، مجھے اور حماد بھائی کو ماں بن کر پالا۔ وہ ہماری بہن بھی تھی اور ہماری ماں بھی۔ مجھے یاد ہے جب میں رات کو ڈر کر اٹھ جاتی تو آپا کا ہاتھ ہی اپنے سر پر پاتی۔ جب حماد بھائی کو اسکول کے کام کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو آپا اپنی ٹوٹی ہوئی چپل سلوا لیتی، لیکن بھائی کی فیس وقت پر ادا کرتی۔ ابا ماں کے مرنے کے بعد جیسے ٹوٹ سے گئے تھے، وہ دنیا سے کٹ کر رہ گئے اور اکثر بیمار رہنے لگے۔ وہ گھر کے سربراہ کے نام پر بس ایک سایہ تھے، لیکن گھر کا اصل ستون میری آپا تھی۔ وہ فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتی، ہم سب کے لیے ناشتہ بناتی، پھر سلائی کڑھائی کی مشین پر بیٹھ جاتی۔ ان کی انگلیاں سوئی دھاگے میں ایسی چلتی تھیں جیسے کوئی مصور کینوس پر رنگ بکھیرتا ہے، مگر ان رنگوں کے پیچھے ان کی جوانی کے وہ سب خواب تھے جو بے رنگ ہو رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حماد بھائی بڑے ہو کر یونیورسٹی پہنچ گئے اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں آگے پڑھوں، کالج جاؤں، اپنی سہیلیوں کی طرح ہنسوں کھیلوں، لیکن گھر کے حالات مجھ سے زیادہ آپا کے مرجھائے ہوئے چہرے سے عیاں تھے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے آپا سے کہا، آپا، میری ساری سہیلیاں کالج میں داخلہ لے رہی ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے۔ آپا اس وقت ایک دوپٹے پر گوٹا ٹانک رہی تھی۔ ان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور محبت کا سمندر تھا۔ پڑھنا چاہتی ہو؟ میں نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ مسکرائی، لیکن ان کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچی۔ پڑھو گی میری جان، ضرور پڑھو گی، بس بھائی کی سیمسٹر کی فیس جمع ہو جائے، پھر تمہارے داخلے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ پھر شاید کبھی نہیں آئے گا۔ آپا کے لیے جان سلائی کڑھائی سے کتنا کما لیتی تھی۔ بھائی کی یونیورسٹی کی بھاری فیسیں، کتابیں اور گھر کے اخراجات۔ اسی شام ابا کی طبیعت پھر بگڑ گئی، ہم انہیں اسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹر نے کہا ان کا دل بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی کتابیں الماری کے سب سے اونچے خانے میں رکھ دی اور آپا کے ساتھ سلائی کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ میرے اور بھائی دونوں کے خوابوں کا بوجھ آپا اکیلی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پھر ایک دن جو قیامت ہم پر دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی تھی، وہ ایک دم ٹوٹ پڑی۔ ابا بھی ہمیں چھوڑ گئے۔ ابا کے جانے کے بعد گھر کی چھت جیسے گر گئی ہو۔ ساری ذمہ داریاں مکمل طور پر میری بڑی بہن کے سر آ گئی تھی۔ محلے کی عورتیں، رشتہ دار سب تعزیت کو آتے اور ایک ہی بات کہتے، صابرہ، یعنی میری آپا کو کہتے کہ اب تم شادی کر لو، جوان لڑکی ہو، کب تک ایسے رہو گی؟ آپا ان کی باتیں سنتے اور خاموشی سے سر جھکا دیتی۔ ایک دن ایک رشتے والی خالہ اماں زبردستی ایک رشتہ لے کر آ گئی۔ لڑکا اچھا تھا، اپنا کاروبار تھا۔ خالہ نے کہا، صابرہ بیٹی، اب ضد چھوڑ دو، یہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اس دن آپا پہلی بار بولی تھی۔ ان کی آواز میں غصہ نہیں، ایک اٹل فیصلہ تھا۔ خالہ، اگر میں نے شادی کر لی تو میری ماریا اور میرا حماد کہاں جائیں گے؟
میں ان کے سر پر چھت دیکھ کر ہی اپنی آنکھیں بند کروں گی۔ آپا نے ہماری خاطر خود شادی نہ کی۔ وہ کہتی تھیں کہ ان کی شادی کی عمر گزر گئی ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ان کی عمر ہمارے مستقبل کے فکر میں گزری تھی۔ ہماری خوشیوں کی قیمت وہ اپنی جوانی سے ادا کر رہی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری زندگی کا محور صرف 2 چیزیں بن رہی تھیں، آپا کی سلائی مشین کی آواز اور حماد بھائی کی کتابیں۔ آپا نے اپنی جوانی کے تمام رنگ ان کپڑوں پر کڑھائی کر دیے تھے جنہیں وہ سی کر دوسروں کے گھروں کو آباد کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے اور بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی۔ دوسری طرف حماد بھائی یونیورسٹی کے آخری سال میں پہنچ چکے تھے۔ وہ ہمارا فخر تھے، ہماری امید تھے۔ آپا کہتی تھی جس دن حماد افسر بن جائے گا میں اس مشین کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، مگر قسمت کو شاید ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی منظور نہ تھیں۔ ایک شام آپا پیسے گن رہی تھی، شاید کسی کا راشن اور دودھ کا حساب برابر کر رہی تھی۔ بھائی جو کچھ دنوں سے بہت چپ چپ تھے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ آپا، انہوں نے بہت جھجکتے ہوئے آواز دی۔ آپا نے چشمے کے شیشوں سے انہیں دیکھا۔ ہاں حماد، خیریت تو ہے؟ کچھ چاہیے تھا کیا؟ ان کے لہجے میں وہی ممتا تھی جو انہوں نے ہم پر نچھاور کر دی تھی۔ نہیں آپا، بھائی نے گلا صاف کیا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپا نے پیسے ایک طرف رکھے اور پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بولو میرے چاند، کیا بات ہے؟ آپا، میں یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ ایک لمحے کو کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سلائی مشین بھی خاموش تھی اور وقت بھی جیسے تھم گیا ہو۔ میں جو دوسرے کمرے کے پردے کے پیچھے سے یہ سب دیکھ رہی تھی، میرا دل بھی زور سے دھڑکا۔ آپا نے ایک لمبا سانس لیا۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک گہری سوچ تھی۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام زندگی ہے، میرے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ بھائی نے جلدی سے کہا۔ آپا، وہ بہت اچھی ہے، لیکن کیا؟ آپا نے پوچھا۔ لیکن وہ لوگ بہت امیر ہیں۔ آپا، بہت زیادہ کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ آپا مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو ان کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک روشن چراغ جیسی تھی۔ تو کیا ہوا؟ امیر ہیں تو انسان تو ہے نا۔ اگر میری بہن کی طرح ہے تو میں کل ہی جا کر رشتہ مانگ لوں گی۔ بھائی کا چہرہ کھل اٹھا۔ سچ کہہ رہی ہیں آپا؟ آپ جائیں گی؟ کیوں نہیں جاؤں گی؟ آپا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم ہی تو میری کل کائنات ہو۔ تم خوش تو میں خوش۔ میں نے اپنی زندگی تو گزار لی، اب میں اپنے دونوں بہن بھائیوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور ان کے گھر بستے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگلے دن آپا نے الماری سے وہ جوڑا نکالا جو شاید انہوں نے اپنے جہیز کے لیے کبھی سنبھال کر رکھا ہوگا۔ ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ جس پر باریک کام تھا۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ ماریا، تم بھی چلو، بہن کے رشتے کے لیے بہنیں ہی جاتی ہیں۔ جب ہم رکشے سے اس عالی شان گھر کے سامنے اترے تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اتنا بڑا گیٹ، اتنے ملازم، ہمیں ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ ہر چیز چمک رہی تھی۔ میں اور آپا شاید اس ماحول میں بہت اجنبی لگ رہے تھے۔ کافی دیر بعد ایک مغرور سی خاتون اندر داخل ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک برانڈڈ لگ رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں ایسے دیکھا جیسے ہم غلطی سے وہاں آ گئے ہوں۔ جی کہیے، ان کی آواز میں سرد مہری تھی۔ آپا نے ہمت جمع کی۔ بہن جی، میں حماد کی بڑی بہن ہوں۔ میرا بھائی آپ کی بیٹی زندگی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ تو اس عورت نے ابرو اٹھائے۔ ہم حماد کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، آپا نے مضبوطی سے کہا۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت نے ایک زہریلا کہکا لگایا۔ رشتہ؟ کس کا رشتہ؟ وہ تمہارا بھائی جو یونیورسٹی کی فیس بھی مشکل سے دیتا ہے، اس کا رشتہ؟ آپا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بہن جی، پیسوں کی بات ہے، اس عورت نے بات کاٹ دی۔ تم لوگوں کی اوقات ہے ہماری دہلیز پر قدم رکھنے کی؟ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم لوگ رشتہ داری کے خواب دیکھنا شروع کر دو۔ ہماری بیٹی کے لیے شہزادی آئیں گے، تم جیسے بھکاری نہیں۔ یہ لفظ نہیں تھے، تیزاب تھا جو آپا کے دل پر گرا۔ اب ہماری بے عزتی کر رہی ہیں۔ بے عزتی؟ وہ پھر ہنسی۔ بے عزتی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو۔ جاؤ اور آئندہ اس گھر کا رخ بھی مت کرنا، اور اس لڑکے کو بھی سمجھا دینا کہ اپنی اوقات میں رہے۔ آپا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دن گھر واپسی کا راستہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔
گھر پہنچ کر بھائی جو بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے آپا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ہی سب سمجھ گئے۔ انکار کر دیا نا آپا؟ ان کی آواز میں درد تھا۔ آپا نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں حماد، میں تمہارا رشتہ کہیں اور کر دوں گی، اس سے بھی اچھی لڑکی لاؤں گی تمہارے لیے۔ لیکن بھائی نے خود کو آپا سے الگ کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں، ایک وحشت بھری ضد تھی۔ نہیں آپا، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا، شادی ہوگی تو زندگی سے، ورنہ اس گھر میں آج کے بعد شادی کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ بھائی کا یہ جملہ ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر کی دیواروں میں سیسا پگھلا گیا۔ شادی ہوگی تو زندگی سے، ورنہ عمر بھر کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپا نے ان کا چہرہ دیکھا جو کبھی ان کا مان ہوا کرتا تھا، آج وہ کسی اجنبی جیسا لگ رہا تھا۔ حماد تم ہوش میں تو ہو؟ آپا کی آواز میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ تم اس ضد میں ہم سب کو برباد کر دو گے۔ حماد بھائی اپنی جگہ سے اٹھے اور تلخے سے مسکرائے۔ برباد؟ آپا، برباد تو میں ہو چکا ہوں۔ جب دل ہی مر جائے تو جسم کو زندہ رکھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے، اور اس دن کے بعد حماد بھائی نے جیسے خاموشی کا روزہ رکھ لیا۔ وہ یونیورسٹی جانا چھوڑ چکے تھے، دوستوں سے ملنا بند کر چکے تھے، اور اکثر کمرے میں بند رہتے۔ آپا ان کے لیے کھانا لے کر جاتی، لیکن وہ پلیٹ کو ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ ان کی یہ حالت ہم دونوں بہنوں سے دیکھی نہ جاتی۔ آپا کی آنکھیں ہر وقت سوجی رہتی۔ وہ سلائی مشین پر بیٹھتی، لیکن ان کے ہاتھ کامتے اور سوئی بار بار ٹوٹ جاتی۔ ایک رات میں نے آپا کو جائے نماز پر روتے ہوئے پایا۔ وہ اللہ سے کہہ رہی تھی، اے یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں نے اس لڑکے کو اپنے خون سے سینچا ہے، آج وہ ایک لڑکی کی خاطر مجھ سے منہ موڑ رہا ہے۔ جب وہ دعا کر چکی تو میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپا، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپا نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ماریا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اس سے اس کی منزل نہیں مل جاتی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، مگر آپا، وہ لوگ بہت برے ہیں، انہوں نے ہماری بے عزتی کی تھی۔ آپا نے گہرا سانس لیا۔ عزت بھائی کی زندگی سے بڑی نہیں ہے ہماری عزت۔ اگر اس کی خوشی اسی گھر میں ہے تو ہم ایک بار پھر جائیں گے۔ آپا، نہیں، میں چیخ پڑی، وہ ہمیں پھر ذلیل کریں گے۔ کرنے دو، آپا نے اٹل لہجے میں کہا۔ اگر میرے ذلیل ہونے سے میرا بھائی واپس زندگی کی طرف آ جائے تو میں یہ بے عزتی بار بار سہنے کو تیار ہوں۔ کل ہم دوبارہ ان کے گھر جائیں گے۔ اگلے دن ہم پھر اس کے عالیشان گھر کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ اس بار چوکیدار نے ہمیں وہیں گیٹ پر روک دیا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ ہمیں بیگم صاحبہ سے ملنا ہے۔ آپا نے کہا، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ تم لوگ آئندہ یہاں نظر نہ ہو۔ اس نے حقارت سے جواب دیا۔ ہم وہیں دھوپ میں کھڑے رہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے۔ آپا نے ہمت نہ ہاری، وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی۔ شاید اندر کسی نے خبر کر دی ہو۔ وہی مغرور عورت، زندگی کی ماں، غصے میں بھری ہوئی باہر آئی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ وہ چیخی۔ کہا تھا نا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس بار آپا نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں بھیک مانگتی ہوں۔ آپا کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ میں اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ خدا کے واسطے میری جھولی خالی مت لوٹائیں۔ میں نے آج تک آپا کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت بھی شاید اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اٹھو، اس نے کہا۔ میں نہیں اٹھوں گی جب تک آپ ہاں نہیں کرتی۔ تبھی اندر سے ایک تیز آواز آئی، امی، انہیں اندر آنے دیں۔ یہ زندگی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم چپ رہو۔ نہیں امی، زندگی نے ضد کی۔ اگر آپ نے ان کی بات نہیں سنی تو میں حماد سے ملنے خود ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ یہ دھمکی کام کر گئی۔ اس کی ماں ہمیں غصے سے گھورتی ہوئی اندر چلی گئی، اور ہم بھی ان کے پیچھے۔ اس بار ہم ڈرائنگ روم میں نہیں بلکہ ملازموں کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے تھے۔ کافی دیر کی بحث کے بعد جو زندگی اور اس کی ماں کے درمیان ہوئی، وہ عورت واپس آئی۔ اس کے چہرے پر فتح مندی کی مسکراہٹ تھی۔ لگتا ہے ہماری بیٹی نے بھی تمہارے بھائی کی طرح عقل کھو دی ہے، اس نے طنزیہ کہا۔ خیر، بڑی مشکل سے یہ اس رشتے کے لیے مانی ہے۔ آپا کی آنکھوں میں امید کی ایک جوت جلی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ رکو، اس عورت نے ہاتھ اٹھایا۔ رشتہ ہوگا لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ آپا نے پوچھا۔ میری بیٹی، اس نے زندگی کی طرف اشارہ کیا۔
وہ شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتی، وہ اس گھر میں اکیلی رہے گی۔ آپا نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، مطلب یہ؟ عورت نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ حماد کی دونوں بہنوں یعنی تم اور یہ، اس نے میری طرف انگلی اٹھائی، ان دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ہماری بیٹی کو اپنے سسرال میں کوئی نند نہیں چاہیے۔ یہ شرط نہیں تھی، یہ ایک دیوار تھی جو ہمارے سامنے کھڑی کر دی گئی تھی۔ ہم گھر واپس آئے، بھائی نے ہمیں دیکھا تو آنکھوں میں سوال لیے آپا نے کامتی آواز میں انہیں ساری شرط بتا دی۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بھائی غصے سے چیخ پڑیں گے، کہیں گے میری بہنیں ہی میری فیملی ہیں، مگر حماد بھائی نے جو کہا اس نے ہماری دنیا تاریک کر دی۔ انہوں نے آپا کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، آپا میں یہ شادی آپ کی خوشی کے لیے نہیں کر رہا، میں زندگی سے محبت کرتا ہوں، اور اگر اس لڑکی سے میری شادی نہ ہوئی تو میں عمر بھر کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئے اور آپا کو ایک ایسی آگ میں جھونک گئے جس کا کوئی سرا نہ تھا۔ حماد بھائی کا آخری جملہ ہمارے گھر کے در و دیوار میں ایک زہر کی طرح پھیل گیا۔ آپا، میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے سسکی بھری، بھائی کی ضد کے لیے آپ اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہیں؟ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ آپا نے آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا۔ ماریا، زندگی برباد تو تب ہوگی جب حماد برباد ہوگا۔ میں نے اسے پالا ہے، میں اسے اس طرح خود کو تباہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تو آپ کیا کریں گی؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ ہماری شادی کی شرط؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ممکن ہوگا، میں اسے ممکن بناؤں گی۔ اگلے ہی دن آپا نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ محلے کے رشتے والی زبیدہ خالہ کے گھر چلی گئی۔ زبیدہ خالہ آپا کو بچپن سے جانتی تھی۔ ارے صابرہ بیٹی، انہوں نے آپا کو دیکھ کر حیرت سے کہا، آج اس غریب خانے کا راستہ کیسے یاد کر لیا؟ آپا نے سر جھکا لیا۔ خالہ، ایک کام سے آئی تھی۔ ہاں بولو، حماد کا رشتہ دیکھنا ہے کیا؟ نہیں خالہ، آپا کی آواز رند گئی۔ میرا رشتہ؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ زبیدہ خالہ نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی اور آپا کو غور سے دیکھا۔ صابرہ، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہاری عمر؟ خالہ، میں بس شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپا نے ان کی بات کاٹی۔ جیسا بھی رشتہ ہو، جہاں بھی ہو، مجھے منظور ہے، بس جلدی ہونی چاہیے۔ زبیدہ خالہ ایک سمجھدار عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی گہری مجبوری ہی صابرہ جیسی خوددار لڑکی کو اس دہلیز پر لا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں دیکھتی ہوں۔ 3 دن بعد زبیدہ خالہ ہمارے گھر آئی۔ ان کے چہرے پر اطمینان نہیں بلکہ ایک عجیب سی جھجک تھی۔ ایک رشتہ آیا ہے صابرہ، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ میں تیار ہوں خالہ، آپا نے فوراً جواب دیا۔ بیٹی پہلے بات تو سن لو، خالہ نے گلا صاف کیا۔ آدمی کی عمر کافی زیادہ ہے، پہلی بیوی کافی عرصہ پہلے وفات پا گئی تھی۔ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اپنا کاروبار ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، آپا نے کہا۔ لیکن زبیدہ خالہ نے توقف کیا۔ اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، تینوں جوان ہیں، شادی شدہ ہیں۔ میرا دل ڈوب گیا، میں چیخ پڑی۔ آپا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اتنی عمر کا آدمی اور جوان بچے، وہ آپ کو بیوی نہیں نوکرانی بنا کر لے جائیں گے۔ ماریا چپ ہو جاؤ، آپا نے مجھے سختی سے گھورا، پھر زبیدہ خالہ کی طرف مڑی۔ خالہ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، آپ ان سے کہیں جتنی جلدی ہو سکے نکاح کر لیں۔ زبیدہ خالہ نے افسوس سے سر ہلایا اور چلی گئی۔ میں آپا سے لپٹ کر رو پڑی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، بھائی کو سمجھائیں۔ نہیں ماریا، انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا، اب کچھ سمجھانے کا وقت نہیں رہا، اب صرف قربانی کا وقت ہے۔ 1 ہفتے کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ حماد بھائی نکاح میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ وہ زندگی کے گھر والوں کے ساتھ اپنی شادی کی خریداری میں مصروف ہیں۔ آپا کا شوہر سرور صاحب ایک سخت گیر اور خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے بھی آئے تھے، جو ہمیں ایسے گھور رہے تھے جیسے ہم کوئی عجوبہ ہوں۔ رخصتی کے وقت میں آپا سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آپا، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ پگلی، آپا نے میرے آنسو پونچھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جا رہی ہوں؟ بس حماد کی شادی ہو جائے، پھر میں تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گی۔ لیکن ان کے لہجے میں وہ یقین نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ آپا کے جانے کے بعد گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ حماد بھائی کی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھے، انہیں اس بات کا ذرا سا بھی
احساس نہیں تھا کہ ان کی اس خوشی کے لیے آپا نے کیا قیمت چکائی ہے۔ میں آپا سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ شادی کو 10 دن ہو گئے تھے اور ان کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں نے انہیں فون کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار فون ان کے شوہر نے اٹھایا۔ وہ مصروف ہیں، ان کا مختصر اور سرد جواب ہوتا۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے رکشہ لیا اور ان کے پتے پر پہنچ گئی۔ ایک عالیشان گھر تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھنٹی بجائی۔ ان کے بڑے بیٹے نے دروازہ کھولا، جس کا نام شاہد کامران تھا۔ اس نے مجھے پہچانے بغیر سرد لہجے میں پوچھا، جی کس سے ملنا ہے؟ میں صابرہ کی بہن ماریہ ہوں۔ اس کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ اچھا تو تم ہو، مجھے آپس سے ملنا ہے، وہ مصروف ہے۔ اس نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا، نہیں مجھے ابھی ملنا ہے۔ میں نے ہمت کی، تبھی اندر سے سرور صاحب کی گرجدار آواز آئی، کون ہے کامران؟ ابا وہ اس کی بہن آئی ہے۔ اس کی؟ سرور صاحب خود دروازے پر آ گئے۔ انہیں بولو کام کر رہی ہیں، مہمانوں سے ملنے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن وہ میری بہن ہے، میں چیخی، بہنیں گھر پر ہوتی ہیں۔ سرور صاحب نے حقارت سے کہا، یہاں وہ اس گھر کی بہو ہے، جاؤ اور آئندہ یہاں آنے سے پہلے فون کر کے آنا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا گیا۔ میں وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ مجھے اس بند دروازے کے پیچھے سے آپا کی سسکیوں کی آواز تو نہیں آئی، لیکن مجھے ان کے برتن مانجنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری آپا جس نے ہمیں پالا تھا، آج خود نوکران ہی بن چکی تھی۔ میں اس بند دروازے سے ٹیک لگا کر وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، دل میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ میری آپا، میری ماں آج اس عالیشان قید خانے میں نوکرانی بن چکی تھی اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں جب واپس گھر پہنچی تو دیکھا بھائی آئینے کے سامنے کھڑے اپنی شادی کی شیروانی کا ناپ دے رہے تھے۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رکے۔ کہاں رہ گئی تھی ماریہ؟ ان کے لہجے میں فکر نہیں، ایک خفیف سی جھنجھلاہٹ تھی۔ بھائی، میری آواز بمشکل نکلی۔ میں آپا کے سسرال گئی تھی۔ شیروانی کا ناپ لیتے درزی کے سامنے وہ ایک دم سخت ہو گئے۔ انہوں نے درزی کو جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ میری طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ دھاڑے۔ تمہیں پتا ہے نا کہ زندگی کی ماں نے کیا شرط رکھی ہے؟ اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم ابھی تک اس گھر میں ہو تو وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ بھائی، وہ آپا ہیں، میں چیخ پڑی۔ وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے سسرال والوں نے مجھے ان سے ملنے سے بھی منع کر دیا۔ وہ بس حماد بھائی نے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپا نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، وہ سنبھال لیں گی اپنا گھر، تم بس میری شادی پر دھیان دو۔ یہ وہ بھائی نہیں تھا جسے میں جانتی تھی، یہ کوئی اور تھا جسے صرف اپنی خوشی عزیز تھی۔ اگلے ہفتے حماد بھائی کی شادی زندگی سے ہو گئی۔ گھر مہمانوں، روشنیوں اور کہکوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن میرے لیے یہ گھر ایک ویرانے جیسا تھا۔ آپا اس شادی میں نہیں آئیں۔ بھائی نے کہا تھا کہ انہوں نے فون کیا تھا، مگر آپا کے شوہر نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، سفر نہیں کر سکتی۔ بھائی نے اس بات کو آسانی سے مان لیا، کیونکہ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ زندگی بھابھی بن کر اس گھر میں آئی۔ وہ اپنے ساتھ جہیز کا اتنا سامان لائی تھی کہ ہمارا چھوٹا سا گھر بھر گیا تھا۔ پہلے دن سے ہی انہوں نے گھر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شادی کو بھی 3 دن ہی گزرے تھے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب بھابھی وہاں آئیں۔ ماریہ، ان کی آواز میں حکم تھا۔ حماد سے بات ہوئی تمہاری؟ نہیں بھابھی، میں نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ یہی کہ تم یہاں سے کب جا رہی ہو؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا۔ میرے ہاتھ سے گیلا گلاس گرتے گرتے بچا۔ بھابھی، میرا مطلب دیکھو، وہ اطمینان سے بولی، شرط یہی تھی کہ حماد کی دونوں بہنوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ایک کی تو ہو گئی، اب تمہاری باری ہے۔ میں اس گھر میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں، اور سچ کہوں تو مجھے نندوں کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں۔ میں خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس رات بھائی جب گھر آئے تو بھابھی نے ان سے یہی بات کہی۔ میں نے اپنے کانوں سے انہیں کہتے سنا، حماد، اپنی بہن کا کچھ سوچو، مجھے پرائیویسی چاہیے۔ اگلے دن بھائی میرے پاس آئے۔ ماریہ، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، انہوں نے جلدی سے کہا۔ لڑکا بہت اچھا ہے، میرا ایک یونیورسٹی کا دوست تھا، اس کا کزن ہے، باہر ہوتا ہے، دوسرے ملک میں، گھر والے یہاں رہتے ہیں۔ مگر بھائی، مگر کچھ نہیں، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ وہ لوگ کل تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ لڑکا چھٹی پر آیا ہوا ہے، اسے 15 دن میں واپس بھی جانا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے شادی ہو جائے۔ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگلے دن وہ لوگ آئے۔ لڑکا جس کا نام فہد تھا خاموش طبع اور سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی ماں اور بہنیں ملنسار تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ میری شادی بھی اسی سادگی سے کر دی گئی جس سادگی سے آپا کو رخصت کیا گیا تھا۔ میرا شوہر فہد واقعی ایک اچھا انسان تھا۔ وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا، لیکن مجھے اس کی فیملی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ میری ساس اور جٹھانیاں بھابھی کے بالکل برعکس تھیں۔ انہوں نے مجھے بیٹی بنا کر رکھا۔ فہد نے مجھے کہا کہ ماریا، مجھے معلوم ہے سب بہت جلدی میں ہوا، لیکن میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شادی کے صرف 15 دن بعد وہ واپس چلا گیا۔ وہ دن بہت اداس تھا، لیکن میرے دل میں ایک سکون تھا۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ فہد ہر ہفتے فون کرتا اور میرے لیے الگ سے خرچہ بھیجتا۔ میں نے کئی بار آپس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ میں نے بھائی کو بھی فون کیا، لیکن وہ بھابھی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے میں مصروف تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب میری زندگی کی مشکلیں ختم ہو گئی ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ میری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ فہد کو گئے ہوئے اتنا ہی عرصہ بیت گیا تھا۔ ان 6 مہینوں میں میرے سسرال والوں نے مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ میری ساس، جنہیں میں امی جی کہتی تھی، بالکل میری آپا کی طرح شفیق تھی۔ میری جٹھانیاں ساجدہ اور آمنہ بہنوں کی طرح تھیں۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ فہد میرے لیے الگ سے خرچہ بھیجتا، جو میں امی جی کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ میں نے اس گھر کے ہر کونے کو اپنا لیا تھا اور سب نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک کمی تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں اکیلی ہوتی تو فہد کی تصویر کو دیکھتی رہتی۔ وہ شخص جس کے ساتھ میں نے زندگی کے صرف 15 دن گزارے تھے، میرے لیے میری کل کائنات بن چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی مجھے شدت سے محسوس ہوتی۔ وہ ایک منحوس دن تھا۔ معمول کی صبح تھی۔ میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب باہر کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ میرے سسر نے فون اٹھایا۔ ہلو، انہوں نے کہا۔ پھر ایک دم ان کی آواز میں گھبراہٹ آ گئی۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی کمپنی سے بات کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ میں بے چینی سے کچن کے دروازے پر آ گئی۔ میرے دیور اور جٹھانیاں بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ سسر صاحب فون کان سے لگائے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ کب ہوا یہ؟ کیسے؟ نہیں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو؟ امی جی نے گھبرا کر پوچھا۔ خیریت تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ سسر صاحب نے کانپتے ہاتھ سے فون رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ابا، کیا ہوا؟ میرے دیور نے ان کا کندھا ہلایا۔ فہد بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ یہ سننا تھا کہ میرا دل حلق میں آ گیا۔ سسر صاحب نے ہمت جمع کی۔ ان کی آواز ایک زخمی شیر کی طرح نکلی۔ وہ فہد، وہ اب نہیں رہا۔ ایک لمحے کو کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے ہوا سے ساری آکسیجن کھینچ لی ہو۔ امی جی چیخ پڑیں۔ نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بچہ، یہ جھوٹ ہے۔ باہر کام پر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سسر صاحب کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کمپنی سے فون تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں سب ختم ہو گیا۔ نہیں، میں چیخی۔ میری آواز مجھ سے انجان لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی کل ہی تو میری ان سے بات ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جلد مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں گے۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ ابا جی، سچ بتائیں، یہ جھوٹ ہے نا؟ انہوں نے غلطی سے کسی اور کا کہہ دیا ہوگا۔ فہد کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سسر صاحب نے روتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ دن مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی جو بھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی وہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ شخص جس کے ساتھ میں نے صرف 15 دن گزارے تھے، اس کے جانے کا غم اتنا تھا کہ ایسا لگتا تھا دل پھٹ جائے گا۔ میرا سسرال جو کل تک جنت تھا، آج ایک ماتم کدہ بن چکا تھا۔ ہر طرف رونے چیخنے کی آوازیں تھیں، مگر اصل قیامت تو ابھی ٹوٹی نہیں تھی۔ اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا تھا۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ جس چھت کو میں اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھ رہی تھی، وہی چھت مجھ سے چھننے والی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فہد کی موت میری زندگی میں صرف دکھ نہیں، بلکہ ذلت کا ایک نیا باب کھولنے والی تھی۔ فہد کو گئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ میری عدت بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں ابھی تک سوگ کا عالم تھا، لیکن میں اپنی ساس اور جٹھانیوں کے رویوں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس کر رہی تھی۔ وہ امی
جو مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی اب مجھ سے نظریں چراتی تھی۔ ایک صبح میں کچن سے نکلی تو وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ امی جی، میں نے ہمت کر کے کہا۔ کیا ہے؟ ساس نے پہلی بار تیز لہجے میں جواب دیا۔ وہ میں کہہ رہی تھی، سنو لڑکی، میری بڑی جٹھانی ساجدہ جو کبھی میری بہن بنی پھرتی تھی آج اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی جو تم نے سنا، ساس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہمارا بیٹا مر چکا ہے، تم یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ تمہارا اس گھر سے کیا تعلق؟ امی جی، میں ان کے قدموں میں گر پڑی۔ فہد میرا شوہر تھا، یہ میرا گھر ہے۔ یہ گھر تب تک تمہارا تھا جب تک ہمارا بیٹا زندہ تھا۔ آمنہ جٹھانی نے کہا، اب تم ہمارے لیے ایک بوجھ ہو، جاؤ اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے آئے۔ میرا چھوٹا سا بیگ جس میں میرے 2 جوڑے کپڑے تھے باہر پھینک دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دروازہ میرے منہ پر بند ہو گیا۔ اس دن میں آنسو بہاتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ حماد بھائی میرا خون، میرا سہارا بنیں گے۔ ان دنوں میرا بھائی کام کے سلسلے سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اللہ نے بھائی کو بہت ترقی دی تھی، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، لاکھوں میں کھیلتا تھا۔ ان کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف آپا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سننے میں آیا تھا ان کا شوہر انہیں لے کر باہر شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ شادی کے بعد آپا کو ہم دونوں سے ملنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھنٹی بجائی۔ بھابھی یعنی زندگی نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں خوشی نہیں بیزاری آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بھابھی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ حماد بھائی گھر پر ہیں؟ نہیں، انہوں نے بے رخی سے کہا۔ وہ تو گھر نہیں، کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے، پھر کسی دن آ جانا۔ بھابھی، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں اب واپس اس گھر نہیں جا سکتی۔ میرا شوہر فہد نہیں رہا۔ بھابھی کو جیسے اس بات کا علم بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ نہ ہی جنازے پر پہنچی تھی۔ میں یہی سمجھ رہی تھی، لیکن تبھی بھابھی بولی، ہاں، معلوم ہوا تھا تمہارے شوہر کا کہ وہ باہر ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے۔ تمہارا بھائی یہاں نہیں تھا، نہیں تو وہ آ جاتا اس کے جنازے پر۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں سب معلوم تھا، پھر بھی کوئی اظہار افسوس نہیں کیا۔ بھابھی، میں نے التجا کی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں اب وہاں نہیں جا سکتی۔ بھابھی غصے سے میری طرف گھورنے لگی۔ لو، اب ایک اور نئی مصیبت آن پڑی۔ اب تمہیں بھی ہمیشہ یہی رہنا پڑے گا۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ باہر والی سائڈ نوکروں والے کوارٹر میں اپنا سامان رکھوا دو، اور آج سے تم وہیں رہو گی۔ اس گھر میں آنے کی تمہیں اجازت نہیں، صرف کام کے وقت تم یہاں آؤ گی۔ بھابھی نے اپنی نوکرانی کو اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ اس دن کے بعد میں اس گھر میں صفائیاں کرتی، کپڑے دھوتی، کھانا بناتی۔ ایک دن بھابھی نے بہت سے کپڑے اکٹھے کیے۔ آج یہ سارے کپڑے واش کر دو۔ میں نے کپڑے دھونا شروع کیے، لیکن اچانک سے بھابھی کی مہنگی واشنگ مشین جل گئی۔ ابھی تک کپڑے نہیں دھلے؟ وہ چیختی ہوئی آئیں۔ بھابھی، وہ واشنگ مشین جل گئی ہے۔ کیا؟ وہ دھاڑی، تم نے میرے جہیز کی اتنی مہنگی واشنگ مشین جلا دی؟ بھابھی نے غصے سے وائپر اٹھایا اور میری کمر پر مارتے ہوئے بولی، حرام خور، چل نکل میرے گھر سے، ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرنا آتا۔ وہ مجھے وائپر سے بری طرح پیٹ رہی تھی۔ نکل میرے گھر سے۔ بھابھی نے مجھے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ میں اس شہر کی ویران سڑک پر چلتے چلتے نہ جانے سوچوں میں گم کہاں پہنچی تھی۔ تبھی کوئی گاڑی اپنا مسلسل ہارن بجا رہی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ جب گاڑی کا ہارن رکا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ وہی کالی گاڑی تھی۔ ایک عالی شان گاڑی سے ایک امیر پڑھا لکھا لڑکا نکل کر میرے مقابل آیا تھا۔ مرنے کا اتنا شوق ہے؟ ابھی اس نے یہی الفاظ بولے تھے کہ اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ اسے جیسے جھٹکا لگا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ماریا، اس نے میرا نام لیا۔ آپ یہاں سڑک پر؟ میں حیران رہ گئی کہ یہ اجنبی میرا نام کیسے جانتا ہے۔ تم کون ہو؟ میں آپ کو ڈھونڈ ہی رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میرا نام آریان ہے، میں آپ کی آپا کا بیٹا ہوں، ان کے شوہر کی پہلی بیوی سے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے اس اجنبی آریان کو دیکھا جو مجھے اس ویران سڑک پر ملا تھا۔ میری آپا، تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ آریان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔
آپ کی آپا جنہیں ہم چھوٹی ماں کہتے ہیں وہ بہت اچھی عورت ہے۔ سچ کہوں تو شروع میں ہم سب بہن بھائیوں نے ان سے بہت نفرت کی، انہیں کبھی قبول نہیں کیا، لیکن وہ عورت تو محبت کے قابل تھی۔ وہ کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ میری آواز میں بے چینی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، آریان نے مجھے تسلی دی۔ ہم سب کچھ عرصہ پہلے ہی باہر شفٹ ہو گئے تھے۔ ابا بھی اب بہت بدل گئے ہیں، ہم سب ان کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میری وجہ سے؟ میں حیران ہوئی۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ انہیں کچھ دنوں پہلے ہی یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ آپ کا شوہر نہیں رہا۔ وہ اسی دن سے بے چین تھی۔ انہوں نے مجھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آپ کی بھابھی آپ کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گی۔ تب مجھے یاد آیا وہ کالی گاڑی جو میرا تعاقب کر رہی تھی، وہ گاڑی جو پچھلے 3 دن سے آریان نے شرمندگی سے سر جھکایا، وہ میں تھا۔ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ سے بات کر سکوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج آپ کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ بھابھی کا تشدد، سسرال کی بے رخی اور اب یہ اجنبی، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں۔ پاگل پن نہ کریں، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، چھوٹی ماں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میری آپا، یہ سوچتے ہی میرا دل بے ترتیب دھڑکا تھا۔ میری آپا جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ میں اپنی آپا سے ملوں گی اور ان کے گلے لگ کر خوب روؤں گی، ان کو اپنے سارے دکھڑے سناؤں گی۔ وہی تو تھی میری دکھ سکھ کی ساتھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس وقت مجھے آریان کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ سفر طویل تھا لیکن خاموش تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ کیا آپا واقعی خوش ہوں گی؟ کیا ان کے سسرال والے مجھے قبول کریں گے؟ گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون گھر کے سامنے رکی۔ یہ بھابھی کے گھر کی طرح دکھاوے والا محل نہیں تھا، بلکہ ایک پرسکون اور اپنائیت سے بھرا گھر لگتا تھا۔ آریان نے میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ چھوٹی ماں، اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی آواز دی۔ دیکھیے میں کسے لے کر آیا ہوں۔ ایک کمرے سے جو عورت برآمد ہوئی اسے دیکھ کر میرا سانس رک گیا۔ یہ میری آپا تھی، لیکن وہ ویسی نہیں تھی جیسی میں نے انہیں آخری بار دیکھا تھا۔ وہ بہت صحت مند، پرسکون اور باوقار لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ تھکاوٹ نہیں تھی جو سلائی مشین چلاتے چلاتے آ گئی تھی۔ انہوں نے پہلے آریان کو دیکھا اور پھر ان کی نظر مجھ پر پڑی جو دروازے پر سہمی کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ ماریا؟ ان کی آواز کانپ گئی۔ آپا؟ یہ لفظ میرے منہ سے نہیں، میری روح سے نکلا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری بچی؟ آپا نے مجھے زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو آ گئی؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے سب پتہ چل گیا تھا۔ میں ان سے لپٹی روتی رہی۔ آپا، وہ بہت برے ہیں۔ بھابھی نے مجھے مارا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ آپا، میرا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، بس۔ انہوں نے میری کمر تھپ تھپائی۔ بس میری جان، اب تو میرے پاس آ گئی ہے، اب تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آریان اور گھر کے دوسرے لوگ جو شاید آپا کے ستیلے بچے تھے، خاموشی سے کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ اس دن برسوں بعد میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر روئی تھی اور میرے دل سے سارا بوجھ اتر گیا تھا۔ سچ میں اپنی آپا سے مل کر جو خوشی مجھے ہوئی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ یہ وہ آپا نہیں تھی جنہیں میں نے آخری بار ایک قید خانے میں دیکھا تھا۔ یہ ایک پر اعتماد، پرسکون اور خوش باش خاتون تھی۔ ان کے شوہر سرور صاحب جو کبھی اتنے سخت گیر اور خاموش تھے، اب ایک مکمل طور پر بدلے ہوئے انسان تھے۔ وہ آپا سے بے حد عزت اور محبت سے پیش آتے، لیکن سب سے بڑی تبدیلی آریان اور اس کے دوسرے بہن بھائی تھے۔ جو بچے کبھی آپا کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، آج ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ وہ انہیں چھوٹی ماں نہیں بلکہ سگی ماں سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا ہر فرد ہر چھوٹا بڑا فیصلہ آپا سے پوچھ کر کرتا تھا۔ آپا کو اب اس گھر میں وہ عزت ملی تھی جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ آپا، میں نے ایک دن آپا کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، اللہ نے آپ کے صبر کا کتنا میٹھا پھل دیا ہے۔ آپ کو وہ سب مل گیا جو آپ نے کھویا تھا۔ آپا نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماریا، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، بس اپنے حصے کی قربانی دی اور اللہ نے مجھے اس گھر کی صورت میں صلہ دے دیا۔ میں آپا کے پاس رہتے ہوئے اپنا سارا دکھ بھول گئی تھی
میں گھر کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی اور آریان کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتی۔ کچھ دن اسی طرح سکون سے گزر گئے۔ ایک شام آپا میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک خاص سنجیدگی تھی۔ ماریا، انہوں نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جی آپا، میں نے انہیں دیکھا۔ دیکھو میری جان، ساری زندگی ایسے نہیں گزرے گی۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہارے سامنے ایک پوری زندگی پڑی ہے۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ آپا، میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت دھوکے کھا لیے ہیں۔ مجھ پر تو کرتی ہو نا؟ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں تمہاری ماں بھی ہوں اور بہن بھی۔ میں تمہارے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کروں گی۔ بولیں آپا، کیا بات ہے؟ آپا نے گہرا سانس لیا۔ آریان، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر چونک گئی۔ میرا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ آپا، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ میرا بھائی۔ آپا میری بات سن کر مسکرا دی۔ نہیں ماریا، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ وہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے، وہ میرے شوہر کا بیٹا ہے، ان کی پہلی بیوی سے۔ تمہارے ساتھ اس کا نکاح بالکل جائز ہے۔ وہ تمہارا رشتے میں بھانجا نہیں لگتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ آپا نے کہنا جاری رکھا، وہ ایک بہت اچھا اور نیک لڑکا ہے۔ اس نے تمہیں اس حال میں دیکھا اور وہ تب سے ہی تمہارا احترام کرنے لگا ہے۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تم بیوہ ہو۔ میں نے کیا جواب دینا تھا؟ آریان واقعی ایک نیک اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ ان چند دنوں میں نے اس کے اخلاق کو، اس کی آپا سے محبت کو دیکھا تھا۔ آپا، میں نے آخرکار سر جھکا لیا۔ جو آپ بہتر سمجھے۔ آپ نے میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کیا، میں اس میں خوش رہوں گی۔ آپا نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ایک ہفتے بعد آپا کے کہنے پر میرا نکاح آریان سے ہو گیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت تقریب تھی۔ کوئی دکھاوا، کوئی جہیز، کوئی شرط نہیں، صرف عزت اور اپنائیت۔ آریان نے مجھے وہ محبت اور عزت دی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں آریان کے ساتھ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ آپا آج بھی میری ماں کی طرح ہی میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی ماں کی کمی آج بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری آپا جو مجھ سے بچھڑ گئی تھی، مجھے دوبارہ سے پھر مل گئی۔ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی تھیں۔ میں اپنے ماضی کے سارے زخم بھول چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہے، لیکن زندگی شاید ہمیں مکمل سکون کبھی نہیں دیتی۔ ایک دن جب ہم سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ہنس بول رہے تھے، آپا کے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ حماد بھائی کے پڑوسی کا نمبر تھا۔ آپا نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے جو کہا گیا اسے سن کر آپا کے ہاتھ سے فون کا کپ گر گیا۔ کیا؟ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ حماد کے گھر؟ کب؟ میرا دل ڈوب گیا۔ کیا ہوا آپا؟ بھائی ٹھیک ہے؟ بھابھی کیسی ہے؟ آپا نے کانپتے ہاتھوں سے فون بند کیا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ماریا، ان کی آواز بمشکل نکلی۔ غضب ہو گیا۔ رات کو حماد کے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ لگ گئی ہے؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ آریان نے فوراً کھڑے ہو کر آپا کو تھام لیا جو صدمے سے کانپ رہی تھی۔ آپا کیا ہوا؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ حماد بھائی ٹھیک ہے؟ بھابھی، بچے کیسے ہیں؟ آپا نے فون بند کیا۔ ان کا چہرہ زرد تھا۔ پڑوسی کا فون تھا۔ کہہ رہا تھا رات کو ان کے گھر میں آگ لگی۔ شکر ہے، انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو پونچھے، شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سب بر وقت باہر نکل آئے تھے، لیکن آپا کی آواز رند گئی۔ گھر کا سارا سامان جل گیا ہے۔ بھابھی کا سارا جہیز، زیور، پیسہ، سب کچھ راکھ ہو گیا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ وہی جہیز جس پر بھابھی اتنا غرور کرتی تھی، وہی مہنگی چیزیں جن کے ٹوٹنے پر انہوں نے مجھے مارا تھا۔ آریان، آپا نے فوراً اپنے سوتیلے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا، گاڑی نکالو، ہمیں اسی وقت وہاں جانا ہے۔ آپا، میں نے انہیں روکا۔ آپ اس حالت میں اور ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ہمیں دھکے دے کر نکالا تھا؟ آپا نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں، ایک گہرا درد تھا۔ ماریا، وہ پھر بھی میرا بھائی ہے۔ اس کی بیوی اور بچے اس وقت کھلے آسمان تلے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آریان نے سر ہلایا۔ چھوٹی ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ لوگ تیار ہوں، میں گاڑی لاتا ہوں۔ جب ہم اس شہر، اس گلی میں پہنچے تو میرا دل ڈوب رہا تھا۔
وہ گھر جو کبھی بھابھی کی شان و شوکت کا نشان تھا، آج ایک کالا ڈھانچہ بنا کھڑا تھا۔ باہر گلی میں جلا ہوا سامان بکھرا پڑا تھا۔ حماد بھائی جو کبھی لاکھوں میں کھیلتے تھے، آج ایک پھٹی ہوئی قمیض میں سر جھکائے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ جیسے انہوں نے ہمیں گاڑی سے اترتے دیکھا، وہ چونک گئے۔ وہ کھڑے ہوئے لیکن شرمندگی سے ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ آپا، ان کی آواز بامشکل نکلی۔ ماریا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ آپا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا اندر چلی گئی۔ زندگی کہاں ہے؟ بچے کہاں ہیں؟ بچے پڑوسیوں کے گھر ہیں، بھائی نے جلدی سے کہا، اور وہ اندر ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ کمرے کی دیواریں کالی ہو چکی تھیں۔ ہر طرف جلے ہوئے فرنیچر کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں ایک چرپائی پر زندگی بھابھی پڑی تھی، لیکن یہ وہ بھابھی نہیں تھی جو مجھے وائپر سے مارا کرتی تھی۔ ان کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی۔ چہرے کا ایک حصہ بے جان سے لگ رہا تھا اور وہ مکمل طور پر ساکت تھی۔ کیا ہوا اسے؟ آپا نے دھیرے سے پوچھا۔ صدمہ۔ بھائی کی آواز ٹوٹ گئی۔ جب اس نے اپنا سارا جہیز، اپنا سب کچھ جل کر راکھ ہوتے دیکھا تو یہ برداشت نہیں کر سکی۔ اس کا بی پی اتنا تیز ہوا کہ اسے فالج کا اٹیک آ گیا۔ بھائی ہمارے قدموں میں گر گئے۔ آپا، مجھے معاف کر دے۔ ماریا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے۔ میں نے اپنی بہنوں پر ظلم کیا۔ میں نے اپنی ماں جیسی بہن کو گھر سے نکالا اور اپنی بیوی کا غرور کیا۔ اللہ نے میرا سارا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ تبھی چرپائی پر پڑی بھابھی کی نظر ہم پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر خوف اور پھر شدید شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان کے منہ سے صرف بے رب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ انہوں نے اپنا وہ ہاتھ جو سلامت تھا آپا کی طرف بڑھایا، جیسے بھیک مانگ رہی ہوں۔ میرا دل جو پتھر ہو چکا تھا اس منظر کو دیکھ کر پگھل گیا۔ آپا آگے بڑھیں اور بھابھی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس، ان کی آواز میں ممتا تھی۔ بس، بہت رو لیا تم لوگوں نے۔ پھر وہ بھائی کی طرف مڑیں۔ اٹھو حماد، ہم تم سے بدلہ لینے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ بھائی نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ کیا؟ ہاں، میں نے آگے بڑھ کر بھائی کو سہارا دیا۔ آپا ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اس دن ہم انہیں اپنے گھر لے آئے۔ آریان اور میرے سسرال والوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا۔ آج اس بات کو کئی سال بیت گئے ہیں۔ بھابھی کی حالت ویسی ہی ہے، وہ ویل چیئر پر ہیں، لیکن اب ان کی آنکھوں میں نفرت نہیں، شکر گزاری ہوتی ہے۔ حماد بھائی نے دوبارہ سے محنت شروع کی اور اب وہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر سکون ہے۔ میں اور آریان اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، اور میری آپا، وہ آج بھی میری ماں ہی ہے۔ وہ آج بھی بھائی کے گھر جا کر اس کا بہت سا خیال رکھتی ہیں، کیونکہ اس کی بیوی تو چل پھر نہیں سکتی، اس لیے ان کے بچوں کے لیے آپا ہی اکثر کھانا وغیرہ بناتی ہیں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، آپا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ ان کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، آپ تھکتی نہیں؟ آپا نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ماریا، زندگی بدلہ لینے کا نام نہیں ہے، زندگی تو محبت بانٹنے کا نام ہے۔ جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے بہت عزت دی، مجھے سب کچھ واپس لوٹا دیا، لیکن اصل سکون مجھے ان کی خدمت کر کے ملتا ہے۔ میں آج جب اپنے خوشحال گھر کو دیکھتی ہوں تو سمجھ جاتی ہوں کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور معاف کر دینے والا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا ہی دراصل سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے۔ میری آپا نے اپنی زندگی قربان نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔